سو اس کا جو نیریٹر ہے وہ قاری سے براہ راست مخاطب ہونا شروع کر دیتا ہے، اور اس طرح کر کے کہانی جو ہے وہ آگے چلتی ہے، اور اینڈ پر جو ہے وہ کردار خود بخود ایک دھماکے کا شکار ہوتا ہے اور مر جاتا ہے، اور اس کا مسودہ اس کے پاس ہوتا ہے اور وہ چھپتا نہیں ہے۔ تو انہوں نے یہ بطور خاص میٹا فکشن کے اوپر اس کو مد نظر رکھ کر وہ ناول تخلیق کیا ہے۔ میٹا فکشن جو ہے کیونکہ پوسٹ ماڈرن ٹیکنیک ہے، تو لہٰذا یہ ریالٹی اور جو کنسٹرکٹڈ ریالٹی ہے اس کے درمیان فرق جو ہے وہ قاری کے سامنے رکھنا چاہتی ہے، تو شاید اس لیے بھی یہ ٹیکنیک جو ہے یہ ماڈرن یا پوسٹ ماڈرن لٹریچر کے اندر استعمال ہو رہی ہے۔ السلام علیکم، عابد شال حاضر ہے ادارہ اردو کے سلسلے ایک سوال کے ساتھ، اور ایک بار پھر میں ساتھ ہوں اپنے دوست جناب ڈاکٹر عبدالعزیز ملک کے۔ ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ، آپ نے وقت عنایت کیا۔ جی بہت شکریہ۔ بات آپ سے چل رہی ہے فکشن کی تکنیکوں کے حوالے سے، اور اس سے پہلے بھی ہم کچھ گفتگویں کر چکے۔ اس وقت سر جو سوال میرے پیش نظر ہے وہ یہ ہے کہ ایک نئی اصطلاح پچھلے دنوں ہمارے سامنے آئی ہے میٹا فکشن کے نام سے۔ اس سے پہلے ہم میٹا فزکس سنتے رہے، اور وہ ہمیں پتہ ہے کہ مابعد الطبیعیات کو کہتے ہیں۔ اسی طرح جو میٹا فکشن ہے، اگر اس کے ساتھ بھی مابعد لگائیں تو کیا اسے ہم کہیں گے کہ یہ مابعد فسانہ ہے یا اس سے کچھ اوپر ہے؟ اس کے ساتھ ساتھ میٹا کریٹیسزم بھی ایک جو ہے وہ بھی ساتھ آیا ہوا ہے۔ اسی طرح ایک اور اصطلاح جو ہے وہ فیکشن کے نام سے بھی ہے، جی جو فکشن کا اور فیکٹ کا جو امتزاج ہے اس سے ہے۔ تو ان سب چیزوں کی موجودگی میں ہم میٹا فکشن کس کو کہیں گے اور کیسے اس کو پہچانا جا سکے گا؟ جی بالکل ڈاکٹر صاحب، میٹا فکشن کو بہت آسانی کے ساتھ پہچانا جا سکتا ہے۔ میٹا فکشن دراصل یہ بہت بعد کی اصطلاح ہے، اور یہ اصطلاح شروع ہوئی ہے 70s سے۔ 70s میں بھی اس وقت شروع ہوئی ہے یہ اصطلاح جب ولیم ایچ گاس کی ایک کتاب منظر عام پر آئی تھی۔ کتاب کا نام تھا فکشن اینڈ دا فگرز آف لائف۔ فکشن اینڈ دا فگرز آف لائف کے اندر اس نے میٹا فکشن کا تصور پہلی بار پیش کیا تھا، اور اس کے بعد پھر ظاہر ہے کہ اس کے نمونے جو ہیں وہ ناقدین دریافت کرنے شروع ہو گئے کہ جناب یہ کہاں سے شروع ہوا اور کیسے آیا، اور یہ کیسے لکھا جاتا ہے، سو اس کے بنیادی ایلیمنٹس کیا ہوتے ہیں۔ تو یہ چیزیں جو تھیں یہ ڈسکس ہونا شروع ہو گئی ہیں۔ میٹا فکشن کی کچھ ایلیمنٹس یا کچھ خصوصیات یا جن کو ہم فیچرز کہہ سکتے ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، پھر اس کے بعد جو ہے وہ میرا خیال ہے بات آگے چلنا شروع ہو جائے گی، اور پھر ہم میٹا فکشنز کیا ہے اس کو سمجھانے میں بھی ممکن ہے کامیاب ہو جائے۔ تو میں اس کے فیچرز پر جو ہے وہ بات کر لیتا ہوں کہ اس کے کون سے ایسے ایلیمنٹس ہیں کہ جس کی مدد سے ہم اس کو پہچان سکتے ہیں۔ سب سے پہلی نشانی جو اس کی ہوتی ہے وہ سیلف ریفلیکسیوٹی ہوتی ہے۔ سیلف ریفلیکسیوٹی سے میری مراد ہے کہ کہانی یا متن جو تخلیق کر رہا ہے مصنف، اس کو یہ علم ہوتا ہے کہ وہ حقیقت نہیں ہے بلکہ ایک کنسٹرکٹڈ ریالٹی ہے۔ کہانی اپنے یا متن جو ہے وہ باشعور ہے، وہ قاری کو بار بار بتاتا ہے کہ آپ بھائی کوئی افسانہ نہیں پڑھ رہے، آپ ناول پڑھ رہے ہیں۔ اور ہو سکتا ہے کہ کہانی کا آغاز ہی کچھ اس طرح سے ہو کہ جو مصنف ہے وہ قاری سے مخاطب ہو اور اس کو کہے کہ آپ یہ ناول پڑھ رہے ہیں، اور اس ناول کے اندر یہ فلاں کردار ہے، اس سے آپ ملیے، ٹھیک ہے، اور یہاں سے جو ہے وہ آگے بات آگے چلنا شروع ہو جائے۔ سو پہلی نشانی تو اس کی یہ ہے کہ اس کا متن جو ہے وہ باشعور ہے، یعنی سیلف ریفلیکسو ہے، اور اس کو پتہ ہوتا ہے کہ اور وہ بار بار بتاتا رہتا ہے متن کے دوران قاری کو کہ آپ کوئی کنسٹرکٹڈ ریالٹی پڑھ رہے ہیں، آپ حقیقت نہیں پڑھ رہے ہیں۔ اس سے پہلے یہ ہوتا تھا کہ اس فکشن رائٹر کو یا اس افسانہ نگار کو کامیاب افسانہ نگار سمجھا جاتا تھا جو یہ باور کرانے میں کامیاب ہوتا تھا قاری کو جو کچھ اس نے پڑھا ہے وہ حقیقت ہے۔ بہت اچھا۔ لیکن اب ایسا نہیں ہے۔ دوسری اس کے اندر جو بات ہے، کہانی کے اندر ایک بڑی امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے نیریٹر، راوی جسے ہم کہتے ہیں۔ وہ فرسٹ پرسن کی شکل میں موجود ہوتا ہے یا تھرڈ پرسن کی شکل میں موجود ہوتا ہے۔
آئی یا میں کی شکل میں کہانی بیان ہو رہی ہوتی ہے، یا وہ اس صورت میں کہانی جو ہے وہ بیان ہوتی ہے. سو اس کا جو نیریٹر ہے وہ قاری سے براہ راست مخاطب ہونا شروع کر دیتا ہے. سو اور اپنے کرداروں کے احوال بیان کرنا شروع کر دیتا ہے. تو یہ دوسری اس کی سب سے بڑی جو نشانی ہے وہ میٹا فکشن کی ہے. اسی طرح تیسری جو نشانی ہے، اس میں کچھ کردار جو ہیں وہ قاری سے براہ راست مخاطب ہونا شروع ہو جاتے ہیں. کوئی نہ کوئی کردار ایسا وہ گھڑ لیتا ہے جو قاری سے براہ راست مخاطب ہوتا ہے، اور یوں قاری جو ہے وہ اس فکشن کا براہ راست حصہ بن جاتا ہے. پہلے زمانے میں مصنف اور قاری کے درمیان ایک جو تھی ایک دیوار ہوتی تھی، تو اس دیوار کو میٹا فکشن نے توڑ دیا ہے. اب کردار اور مصنف براہ راست قاری سے مخاطب ہوتے ہیں، اور ایک طرح کی کرداروں کے اوپر رننگ کمنٹری جو ہے وہ چل رہی ہوتی ہے. اور اس کے علاوہ اس کی سب سے بڑی پہچان جو ہے، وہ جو نیریشن کا لینئر تصور تھا وہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گیا ہے. اور جو بیانیہ اور پلاٹ کا تصور ارسطو نے دیا تھا، اور اسی کے اوپر ہم چل رہے تھے کہ ہر واقعہ پچھلے واقعے کے ساتھ یوں ایک دوسرے کے ساتھ ملا ہوا ہو جی جی جیسے ایسے ان کے درمیان کوئی نامیاتی ربط موجود ہوتا ہے. ایسا نہیں ہے. اب وہ والے پلاٹ کا جو تصور ہے وہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گیا ہے. سو نیریشن جو تھی، روایتی نیریشن فکشن کے اندر، اس پر سوالیہ نشان اٹھایا جاتا ہے، یا اس کو وہ شکست و ریخت کا شکار ہوتی ہوئی میٹا فکشن کے اندر نظر آتی ہے. اور یہ ایک طرح کا پوسٹ ماڈرن جو فکشن ہے اس کے اندر یہ ٹیکنیک زیادہ تر استعمال کی جاتی ہے. اب آپ کا سوال ہوگا کہ ہم اگر اس کی کوئی ایگزامپل لینا چاہیں تو کہاں سے لے سکتے ہیں؟ جی جی بالکل. سو اس کی جو کلاسیکل فکشن ہے خاص طور پر مغرب کا، سو اس کی بہترین مثال مشہور زمانہ ناول ہے ڈان کے ہوٹے، سروانتے کا لکھا ہوا ہے. سو ڈان کے ہوٹے جو ہے وہ میٹا فکشن کی اولین مثالوں میں سے ایک ہے. اسی طرح ٹرسٹرم شینڈی جو ہے لانسٹرن کا لکھا ہوا، یہ بھی میٹا فکشن کی مغرب کے اندر بہترین مثالوں میں سے ایک ہے. میٹا فکشن کی جو لیٹسٹ مثال میں دینا چاہوں گا مغربی ادب میں سے، وہ اٹالو کیلوینو کا ایک ناول ہے. اٹالو کیلوینو کے ناول کا نام ہے اف آن اے ونٹرس نائٹ اے ٹریولر. یہ 1979 میں یہ ناول لکھا گیا. تو میں تھوڑا سا اس کی وضاحت کر دوں اس کے کہ وہ یہ کہتا ہے، قاری ناول شروع یہاں سے کرتا ہے قاری کو مخاطب کر کے، کہ آپ ایک ناول پڑھنے جا رہے ہیں اور آپ ایک قاری ہیں. اس کے اندر ایک کریکٹر دکھاتا ہے. وہ کریکٹر جو ہے وہ مختلف کہانیاں پڑھتا ہے. وہ ایک کہانی پڑھنا شروع کرتا ہے، افسانہ پڑھنا شروع کرتا ہے، تو آدھا افسانہ چھوڑ دیتا ہے. اس کے بعد پھر وہ ایک نئے افسانہ پڑھنے کی تلاش میں نکل کھڑا ہوتا ہے، تو ایک نیا افسانہ شروع کرتا ہے، وہ پھر آدھا ادھورا رہ جاتا ہے. پھر اسی طرح کوئی 8-10 وہ افسانے جو ہیں وہ اس متن کا حصہ بنتے ہیں، اور ٹھیک. قاری جو ہے وہ اس افسانے کو پڑھنے کے چکر میں اور پچھلے افسانے کی کہانی کو اگلے افسانے کی کہانی کے اندر سے تلاش کرتا ہوا وہ جو ہے وہ آگے بڑھتا رہتا ہے. اس طرح سے ناول جو ہے وہ اینڈ تک پہنچتا ہے، اور بالآخر جو اس کے اندر موجود کریکٹر ہے جو قاری کا کردار ہے، جی جی جی. وہ افسانے پڑھ رہے ہیں، وہ اس کہانی کو جوڑ کر یا ملا کر کوئی نہ کوئی کہانی جو ہے وہ تشکیل دے لیتا ہے. سو اس طرح ہر لمحے جو اس متن سے باہر موجود قاری ہے اس کو یہ احساس ہوتا رہتا ہے کہ یہ جو میں پڑھ رہا ہوں یہ ایک کہانی ہے، اور یہ قاری جو ہے اس کا کریکٹر ہے. تو اس طرح کر کے یہ ہم اس کی بہترین مثال جو ہے وہ میٹا فکشن کی لے سکتے ہیں. اب اردو میں سوال ہم بار بار اردو کی طرف پلٹیں گے تاکہ ہم اس کو ذرا بہتر انداز سے سمجھ سکیں. اردو میں کچھ افسانے ایسے ہیں قرۃ العین حیدر کے ہاں جہاں اس کے کچھ تھوڑے بہت ایلیمنٹس ملتے ہیں، لیکن زیادہ اس کو وضاحت کے ساتھ اگر آپ دیکھنا چاہیں تو اسد محمد خان کے ہاں آپ کو یہ ٹیکنیک نظر آئے گی. کچھ افسانے اس کے میں نے پڑھے تھے، اس کے جو آخری افسانوی مجموعے ہیں ان میں تھے، جہاں وہ اسی طرح سے کہانی کو کنسٹرکٹ کرنے کی کوشش کر رہا تھا، اور ساتھ ساتھ
اپنے کرداروں کے اوپر رننگ کمنٹری بھی تھی. لیکن اس کی بہترین مثال جو ناولوں کے اندر ہے وہ خالد جاوید کا ایک ناول ہے، موت کی کتاب. موت کی کتاب اگر آپ نے وہ ناول پڑھا ہو تو اس میں کہانی کاری جو ہے اس کو بتایا جاتا ہے کہ یہ جناب جو آپ اس وقت ناول پڑھ رہے ہیں، یہ کہانی پڑھ رہے ہیں، یہ دراصل کہانی آج کی لکھی ہوئی نہیں ہے، یہ بہت عرصہ پہلے کی لکھی گئی ہے. اور اسے ایک پادری نے لکھا تھا، پھر اسے اس نے ایک پتھر کے نیچے دبا دیا تو فلاں سال کے اندر کھدائی کی گئی، وہاں سے یہ مسودہ دریافت ہوا. اور اس مسودہ چونکہ پرانے زمانے میں تھا، اس کو پھر انہوں نے ری رائٹ کیا، اور پھر یہ اس کا ترجمہ جو ہے وہ اس وقت آپ پڑھ رہے ہیں. سو اس کے بعد وہ جو اچھا، مطلب یعنی کاری سارا کہانی کچھ کی پڑھے ہیں کہانی بھی پتا ہوگا. جی کہانی کی کہانی بھی اس میں شامل ہے. ہاں، کہانی کی کہانی بھی شامل ہے اس کے اندر، ہاں، کہانی حمید کی شاہد کہانی، صاحب کے تاکہ قاری کو پتہ چلتا رہے کہ وہ کہانی پڑھ رہے ہیں. حمید شاہد صاحب کے بھی تو کچھ یہ ہیں افسانے اس طرح کے. اس طرح کے ہیں. اسی طرح آپ کو مرزا اطہر بیگ کا جو حسن کی صورتحال ہے جو ناول ہے، اس کے اندر بھی مرزا اطہر بیگ بار بار یعنی ایک نیریٹر کی حیثیت سے متن کے اندر انٹرپٹ کرتے ہیں اور خود کہتے ہیں کہ جناب اب یہاں پلاٹ کمزور ہو رہا ہے، تو لہٰذا میں تھوڑی سی بات خود آگے چلاتا ہوں، اور پھر آگے کاری جو ہے وہ حسن جو ہے وہ نئی صورتحال کے اندر داخل ہو جاتا ہے. سو مرزا اطہر بیگ یہاں اس کے نمونہ میں لے آتے ہیں. اور وہ شعوری طور پر میرا خیال ہے کہ میٹا فکشن کے بارے میں مرزا اطہر بیگ نے یقیناً پڑھا ہوگا اور اس ٹیکنیک کو وہ یہاں استعمال کر رہا ہے. لیکن پچھلے دنوں میں نے ایک ناول پڑھا ہے جس کا نام ہے لوہے کی چادر، اور اس پر میں نے ایک ویڈیو بھی بنائی تھی. لیکن وہ جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ ایم اختر نے شعوری طور پر جو ہے وہ میٹا فکشن کی ٹیکنیک کو استعمال کرتے ہوئے لکھا ہے. اور اس میں ماڈرنزم، پوسٹ ماڈرنزم، اور اس کے ساتھ ساتھ جو آبادی کے مسائل ہیں، کلاس سٹرگل ہے، پھر نوسٹیلجیا ہے، وہ سارا کا سارا جو ہے اس ناول کے اندر اس نے اسی میٹا فکشن کی ٹیکنیک کے ذریعے دکھایا ہے. اور اس کا جو کردار اس میں بنایا ہے، احمد کا کردار، وہ دراصل ایک کہانی لکھنا چاہ رہا ہے. اور کہانی بھی وہ چونکہ نچلے طبقے سے تعلق رکھتا ہے، تو اس کو کہیں سے لوہے کی چادر مل گئی تھی تو وہ گھر اٹھا کے لے آیا، اور اس لوہے کی چادر پہ وہ ناول لکھنا چاہتا ہے. اب وہ جب بھی ناول لکھنا شروع کرتا ہے تو وہ اس سطح کا ناول نہیں لکھ پاتا جس طرح کے کوئی وہ میگنم اوپس یا کوئی شاہکار یا کوئی بڑا ناول بن سکے. تو وہ پھر خیال چھوڑ دیتا ہے، پھر وہ افسانہ لکھتا ہے. تو اس طرح اس متن کے اندر اس نے 3-4 افسانے جو ہیں وہ کھپائے ہیں، جو اس کے کردار نے اس کہانی کے اندر لکھے ہیں. اور اس طرح کر کے کہانی جو ہے وہ آگے چلتی ہے، اور اینڈ پر جو ہے وہ کردار خود بخود ایک دھماکے کا شکار ہوتا ہے اور مر جاتا ہے، اور اس کا مسودہ اس کے پاس ہوتا ہے اور وہ چھپتا نہیں ہے. ظاہر ہے اس بم دھماکے کا شکار ہو جاتا ہے. اور اس دوران اس کو میٹا فزیکل ایلیمنٹ بھی اس کے اندر ڈالے ہیں. اس کی ملاقات جو ہے وہ دانتے سے ہوتی ہے، وہ مشورہ دیتا ہے. اس کی اور فکشن رائٹرز جو ہیں لٹریچر کے جو کلاسکس میں شمار ہوتے ہیں، وہ بھی اس کو خوابوں میں یا کسی ذہنی کیفیت میں آ کر ملتے ہیں اور فکشن لکھنے کے حوالے سے مشورے دیتے رہتے ہیں. سو اردو میں لوہے کی چادر یہ فکشن ہاؤس نے چھاپا ہوا ہے. 2011 یا 12 کے اندر یہ ناول چھپا ہے. اور ایم اختر صاحب شاید صحافی تھے اور ایکسپریس کے ساتھ وابستہ تھے، اور اب وہ مجھے کہیں نظر نہیں آتے. ہو سکتا ہے وہ گفتگو سنیں اور اس کے اوپر کوئی اپنا رد عمل ظاہر کریں. تو انہوں نے یہ بطور خاص میٹا فکشن کے اوپر اس کو مد نظر رکھ کر وہ ناول تخلیق کیا ہے. اور سنجیدہ کاری کو میرا خیال ہے کہ میٹا فکشن کے تصور کو سمجھنے کے لیے وہ ناول ضرور پڑھنا چاہیے. آخر میں یہ فرمائیے سر کہ جی جی پھر کچھ اس طرح کی بات ہم نے پہلے بھی ایک دفعہ یعنی ایک گفتگو میں آپ ہی سے کی ہے کہ کیا اس طرح تکنیکوں کو استعمال کر کے یعنی کوئی ناول اس لیے لکھا جائے کہ آپ کوئی تکنیک استعمال کر کے دکھا دیں کہ دیکھیں اس طرح بھی جی میں جی لکھ سکتا ہوں یا لکھا جا سکتا ہے. ظاہر ہے اس سے اس تکنیک کو سمجھنے میں طالب علمانہ سطح پر تو اس پہ فائدہ ہو سکتا ہے پڑھیو، لیکن وہ ناول کی ضرورت بن کر کہاں تک سامنے آتا ہے؟ یہ ضرورت یہ تو ڈیپینڈ کرتا ہے نا کہ جو فنکار ہے وہ استعمال اسے کس انداز میں کر رہا ہے. اگر تو وہ جیسا ہم نے کہا کہ بے ساختگی وہ اس میں پیدا نہیں ہوگی اگر وہ شعوری کوشش کر رہا ہوگا. لیکن اگر اسے اس ٹیکنیک کے اوپر مہارت حاصل ہے، اس کی مشق اتنی ہے
کہ وہ قاری کو محسوس نہ ہونے دیں کہ وہ شعوری طور پر یہ ٹیکنیک استعمال کر رہے ہیں. جیسے مثلا موت کی کتاب ایک کامیاب ناول ہے، میں سمجھتا ہوں اس پر بہت نقادوں نے لکھا ہے اور بڑا اہم ناول خیال کیا جاتا ہے اردو ادب کے اندر. اس کے اندر اس نے استعمال کیا ہے. جی ہاں. پھر یوسف زیدان کا ایک ناول میں نے پڑھا تھا، عزازیل، جس کا ترجمہ ترجمہ کراچی ہوا سے ہے. جی غالباً آج والوں نے اس کا شائع بھی کیا جی ہوا ہے. جی. اس کے اندر بھی یہی ٹیکنیک استعمال کی گئی ہے اور اس کو لیکن محسوس کسی طریقے سے نہیں ہوتا کہ یہ جو ہے انجینئرنگ کی گئی ہے، بلکہ یوں محسوس ہوتا ہے کہ یہ نیچرل فلو کے اندر ناول جو ہے وہ آگے بڑھ رہا ہے اور قاری جو ہے وہ اس کا اتنا ہی لطف لے رہا ہے جتنا کہ وہ یہ سمجھتے ہوئے لیتا ہے کہ وہ ایک حقیقت کو پڑھ رہا ہے. تو یوں میٹا فکشن جو ہے کیونکہ پوسٹ ماڈرن ٹیکنیک ہے تو لہٰذا یہ ریئلٹی اور جو کنسٹرکٹڈ ریئلٹی ہے اس کے درمیان فرق جو ہے وہ قاری کے سامنے رکھنا چاہتی ہے. تو شاید اس لیے بھی یہ ٹیکنیک جو ہے یہ ماڈرن یا پوسٹ ماڈرن لٹریچر کے اندر استعمال ہو رہی ہے اور انٹرنیشنل لیول پہ تو کر رہے ہیں، لیکن اب ہمارے ہاں بھی یہ نظر آئی. اس کی آپ کو میں نے 3 4 5 مثالیں تو سامنے کی دے دی ہیں. اگر ہم اس کے اوپر مزید باریک نظر رکھیں تو ہو سکتا ہے اور کئی ناول ہم دریافت کرنے میں کامیاب ہو جائیں جو اردو میں لکھے گئے ہوں اور اس کے اندر یہ ٹیکنیک آئی ہو. سو بہرحال میٹا فکشن مختصراً ایک بار پھر دہرا دیتا ہوں کہ یہ لکھنے کا وہ انداز ہے جو قاری کو بار بار یہ احساس دلاتا ہے کہ وہ کوئی افسانہ یا کہانی پڑھ رہا ہے، وہ کوئی حقیقت پر مبنی واقعہ نہیں پڑھ رہا. وہ جو فکشن اور تخیل اور حقیقت کا جو ملایا جاتا تھا پرانے زمانے میں، اب وہ اسے بار بار بتاتا ہے انٹرپٹ کر کے متن کے دوران کہ بھائی تم کنسٹرکٹڈ ریئلٹی پڑھ رہے ہو، یہ کردار جو ہے یہ گھڑا ہوا کردار ہے، اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے. اور قاری اور مصنف براہ راست یا کردار جو ہے وہ قاری کے ساتھ مخاطب ہو جاتا ہے اور متن جو ہے وہ ایک طرح سے اس کو خود یہ شعور ہوتا ہے کہ وہ کنسٹرکٹڈ ریئلٹی ہے، وہ کوئی حقیقت پر مبنی بیانیہ نہیں ہے. تو یہ میٹا فکشن کہلاتا ہے. ہاں، میرا خیال ہے اس کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ کہیں قاری اس لطف کو حاصل کرنا نہ شروع کر دے جو کہانی سے پڑھنے والے کو حاصل ہوتا ہے اور اس کو اس سے دور ہی رکھا ہاں جائے. نہیں، یہ چلیں سرریالزم کے ایک اندر بھی لطف لینا مقصد نہیں تھا. میجک ریئلزم کے اندر بھی وہ اس طرح کا لطف شاید نہ لے سکے. اور اسٹریم آف کانشسنس جب آپ زبان کے ساتھ کھلواڑ کرتے ہیں تو اس کے اندر بھی تو کوئی لطف نہیں آتا. یولیسس پڑھ کے میرا خیال ہے لوگوں کو، بہت سارے یورپینس کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ سب سے زیادہ لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم نے جیمز جوائس کا یولیسس پڑھا ہوا ہے، لیکن یہ جھوٹ پر مبنی ہوتا ہے کیونکہ آپ کے جب کئی صفحات اس طرح سے گزر جائیں کہ ان کے اندر نہ کوئی کوما ہو نہ فل سٹاپ ہو اور ایک لاشعور سے واقعات بہو جس انداز سے آ رہے ہیں وہ لکھے چلے جا رہے ہیں تو اس سے لطف تو نہیں آئے گا. آپ ظاہر خود کو اذیت دے کر وہ بیانیہ پڑھیں گے اور اس میں سے اپنے معنی قاری جو ہے وہ زور لگا کر جو ہے وہ نکالنے کی کوشش کرے گا. تو بہرحال یہ چیزیں تو ہوتی ہیں، لیکن قاری ظاہر ہے کہ ایک باذوق قاری ہونا اس کے لیے ضروری ہے، تب ہی وہ اس کو انجوائے کر سکتا ہے. ادروائز عام آدمی جو ہے وہ دعوت دیتا ہے میٹا فکشن کی مجھے نہ پڑھیے. بہت اچھی بات کی آپ نے. تو لہٰذا یہ ان لوگوں کا معاملہ ہے جن کے حوصلے زیاد ہیں اور انہی کو اس طرف کو جانا چاہیے. ظاہر ہے چیزیں آرٹ کی بعض ایسی ہوتی ہیں کہ اپنے آغاز میں بھی اور خاص طور پہ اس وقت جب یہ آپ کی اپنی چیزیں نہ ہوں. دیکھیں یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ہم نے جو ادبیات ہیں عالمی وہاں پر ان چیزوں کی موجودگی کو دیکھ کر اس کو کسی نہ کسی طرح اپنے آپ میں اپنانے کی کوشش کی ہے. ممکن ہے آپ کی زبان اس طرح کی گنجائش نہ دیتی ہو یا آپ کی جو روایت ہے کہانی کی وہ گنجائش نہ دیتی ہو، تو جب ان چیزوں کے خلاف جا کر آپ کو یہ کرنا پڑتا ہے تو تب بھی ایک ایسی چیز پیدا ہوتی ہے جو وقتی طور پر ایک اس سے مغایرت پیدا کرتی ہے. بہرحال یہ سارے معاملات جو ہیں یہ تو ساتھ چلتے رہتے ہیں. آپ نے بہت وضاحت کے ساتھ ان ساری چیزوں کا ذکر بھی کر دیا اور سمجھ بھی آئی مجھے تو خاص طور پہ بہت ساری چیزوں کی. تو امید ہے کہ ہمارے دوستوں کو، ہمارے طالب علموں کو بھی یہ باتیں پسند آئی ہوں.